अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़िंदा वली की ज़ियारत करवाने वाला हूँ, जिनका चेहरा देखने के बाद यकीनन आपका दिल मचल जाएगा। और जब आप उनकी करामतें जानेंगे जो यकीनन अभी हाल में ही गुजरी हैं, जिसको जानकर यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, अल्लाह के वलियों के ऊपर आपका यकीन बढ़ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जिन अल्लाह की वली की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, जो यकीनन अभी हयात में, जिनसे जाकर आप मुलाकात भी कर सकते हैं और दुआएं भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उनका नाम पीर अब्दुल कादिर शाह बाबा है। आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि ये क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं और इनको क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान यकीनन हम बयान नहीं कर सकते हैं, और ना मेरी ज़बान उस लायक है और ना ही आपकी ज़बान उस लायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह का महबूब हो, जो अल्लाह का दोस्त हो, हम उसकी शान को क्या बयान करें मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह के वली कैसे होते हैं। आज मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि अल्लाह के वली किस तरह से बनते हैं, और ये बात भी बताऊंगा कि अल्लाह के वली क्या खाते हैं और उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अल्लाह के वली हैं, जिनका नाम पीर अब्दुल कादिर शाह बाबा है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहने वाले गांधी धाम के हैं। पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं, जो अल्लाह के वली होते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, यानी कभी वो यहाँ होते हैं तो कभी वहाँ होते हैं। एक शायर ने कहा था कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। ये अल्लाह के वलियों की शान है जो हम यकीनन समझ नहीं सकते हैं। अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं उन्हें दुनिया से कोई लगाव नहीं होता है, और यही चीज़ आपको मैं बता दूँ इनके अंदर पाई जाती है, यानी इन्हें दुनिया से कोई लगाव नहीं है। जो होलिया है वो फ़कीरी है, इन्हें यकीनन कपड़े लत्तों से कोई मतलब नहीं है। जिस हाल में रहते हैं यकीनन अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहते हैं। बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इनकी ज़ियारत कर पाते हैं और इनसे दुआ ले पाते हैं। ख़ास बात मैं आपको बता दूं, यानी अल्लाह के वली की, जिनका नाम पीर अब्दुल कादिर शाह बाबा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इनके पास कोई जाता है तो आपको बता दूं, ये कभी दावा तावीज़ नहीं देते और ना ही पानी में दम करके पिलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, अल्लाह के वलियों की यही शान है, यानी जब वो ज़बान से कुछ बोल दें तो यकीनन अल्लाह कबूल कर लेता है। दोस्तों, ऐसे ही ये अल्लाह के वली यानी पीर अब्दुल कादिर शाह बाबा, मेरे प्यारे दोस्तों, ना इनका ठहरने का कोई मुकाम है और ना ही आपकी कोई खानका है, यानी आपका जहाँ दिल करता है वहाँ आप चले जाते हैं। दुनिया से यकीनन कोई मतलब नहीं रखते हैं। और मैं आपको इनकी 3 करामतें बताऊंगा जिनको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खाना क्या पसंद करते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं और जो उनको मिल जाता है रूखी सूखी रोटी वो खा लेते हैं। और यही चीज़ पीर अब्दुल कादिर शाह बाबा को पसंद है, यानी वो भी रूखी सूखी रोटी खाना पसंद करते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ना ही ये किसी से मांगने जाते हैं। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह यकीनन कोई ना कोई ज़रिया लगा देता है और यकीनन किसी न किसी ज़रिए से उन तक खाना पहुँच जाता है। जहाँ पर भी इनका दिल करता है जाने का, वहाँ ये चले जाते हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगते हैं। और जो भी आपको अल्लाह का महबूब बंदा मानते हैं, जो भी आपको अल्लाह का वली मानते हैं, वो आपकी बारगाह में अच्छे अच्छे खाने भेजते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी खाना आता है उनके सामने, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन वो तलाश करते हैं कि उनको रूखी सूखी रोटी मिले। और दोस्तों, यही अल्लाह के वलियों की शान है कि कभी वो किसी चीज़ की आरजू नहीं करते, उन्हें रूखी सूखी रोटी ही खाना पसंद होता है। तो ये अल्लाह के वलियों की शान है। और अल्लाह की जो वली होते हैं उनकी जो मोहब्बत होती है वो सभी के लिए होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। वो सभी की झोलियों को भरते हैं और सबके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ भी आप जाते हैं तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आपका दीदार करने के लिए बेचैन रहते हैं और सभी इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब बाबा की नज़र हम पर पड़ेगी और कब नज़र करम होगी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो यकीनन तकदीर बदल दिया करते हैं। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसके ऊपर नज़र पड़ जाती है तो उसकी किस्मत बदल जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है। लेकिन कोई अल्लाह की वली के शान में गुस्ताखी करता है, उनको परेशान करता है और इबादत के दौरान में अगर कोई खलल पैदा करता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली जो होते हैं वो जलाल में आ जाते हैं। जो तकदीर बदलना जानते हैं, जो ज़िंदगी बनाना जानते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, वो यकीनन ज़िंदगी को ख़राब करना भी जानते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करना भी जानते हैं। इसीलिए अल्लाह के वलियों के शान में कभी गुस्ताखी मत करना। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी ये बात भी जानते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो दिलों के राज को जानते हैं। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अल्लाह ताला
ان کو وہ طاقتیں دیتا ہے جو یقیناً انسانی سمجھ سے پرے ہوتی ہے۔ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک ایسے ہی کرامت دیکھنے کو ملی، یعنی کس طریقے سے پیر عبدالقادر شاہ بابا نے اس کے دل کے راز کو جان لیا اور کیا کیا بات پیش آئی۔ یعنی ایک شخص ہیں جن کا نام حاجی اسماعیل شاہ ہے، وہ اپنی زبانی یہ کرامت بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے یہ بات بولی کہ میں 40ویں کی محفل میں تھا اور میں اپنا بیان دے رہا تھا، تبھی پیر عبدالقادر شاہ بابا یعنی جو اللہ کے ولی ہیں وہ تشریف لے کر آئے۔ تو میں نے اشارہ کیا کہ آپ میرے پاس بیٹھ جائیے، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے تقریر کرنے میں بڑی پریشانی ہونے لگی اور میں نے نظر گھما کر دیکھا تو پیر عبدالقادر شاہ بابا جو تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ وہاں سے جا چکے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے۔ دنیا جو کہتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، میری نظر میں یقیناً یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا میں نے گمان کیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد حاجی اسماعیل شاہ جو ہیں وہ اپنے گھر گئے اور وہ جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جب اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بیٹی ہوتی ہے ان کی، کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہے اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستوں پھر سے حاجی اسماعیل شاہ کو ایک اور اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ تبھی ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ پیر عبدالقادر شاہ بابا کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کی جان بچ جائے۔ تو وہ پیر عبدالقادر شاہ بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جیسے پیر عبدالقادر شاہ بابا دیکھتے ہیں اس شخص کو یعنی حاجی اسماعیل شاہ کو، تو ویسے ہی اللہ کے ولی بولتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو مجھ سے بدبو آتی ہے، تمہیں تو اس دن مجھ سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی، تو تم یہاں پر آج کیوں چلے آئے؟ میرے پیارے دوستوں، وہ جو حاجی تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا اس بات کو لے کر کہ یہ بات تو میں نے آج تک کسی سے بولی نہیں تھی، صرف میں نے دل میں ہی خیال کیا تھا اس بارے میں، انہیں یہ بات کیسے معلوم؟ تبھی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تبھی وہ بہت شرمندہ ہوئے اور ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر عبدالقادر شاہ بابا نے حاجی سے یہ بات بولی، تمہارا جو یہ بیٹا ہاسپٹل کے اندر موجود ہے اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد جو تمہیں اولاد ہوگی وہ سلامت رہے گی، اس کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کے کرم سے اور بابا کی دعا سے ان کو ایک اور اولاد ہوئی اور وہ اب تک صحیح سلامت ہے۔ تو یقیناً اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ فیوچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو یقیناً ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ اس کے بعد پیر عبدالقادر شاہ بابا نے حاجی سے یہ بات بولی کہ میں اس وجہ سے فقیری حالت میں رہتا ہوں تاکہ زیادہ لوگ میرے قریب نہ آئیں، وہ مجھے پریشان نہ کریں اور میں اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہوں۔ تو دوستوں، اسی لیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ فقیری حالت میں رہتے ہیں، مست کلندر رہتے ہیں، یعنی ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی مجذوب رہتا ہے، کوئی دیوانہ رہتا ہے۔ اور اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہے، وہ دنیا سے یقیناً ہٹ کر رہنا پسند کرتا ہے۔ دوستوں، آپ کے بھی حال میں ایک کرامت پیش آئی تھی، یعنی دنیا نے دیکھا تھا اور لوگوں نے ویڈیو بھی بنایا تھا لائیو، اور وہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے۔ یعنی ایک گائے تھی جو یقیناً مرنے کی کگار پر آ گئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ مرنے والی ہے، لیکن دوستوں جب اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے کسی کے اوپر تو یقیناً نظر کرم ہو ہی جاتی ہے۔ اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ یقیناً صرف انسانوں سے ہی پیار نہیں کرتے ہیں، یعنی ہر مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اور یہی زندہ مثال اور یہی کرامت آپ کی دیکھنے کو ملی۔ یعنی وہ گائے تڑپ رہی تھی اور وہاں جو لوگ تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ گائے مرے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، وہیں سے پیر عبدالقادر شاہ بابا کا گزر ہوتا ہے اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گائے ہے یہ تڑپ رہی ہے اور مرنے کے کگار پر ہے، تو وہ ایک لوٹے کے اندر پانی لے کر آتے ہیں، اس میں دم کرتے ہیں اور اس گائے کے چاروں طرف ڈالتے ہیں کہ کچھ ہی دیروں کے اندر وہ جو گائے تھی جو تڑپ رہی تھی، مرنے کے کگار پر تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ دوستوں، لوگ دیکھ کر یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ جو گائے ہوتی ہے صرف اور صرف پیر عبدالقادر شاہ بابا کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کی طرف ہی نگاہیں ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے دو کرامتیں دیکھ لی پیر عبدالقادر شاہ بابا کی جو یقیناً ابھی حال میں ہی گزری ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں ابھی حال کی ہی بات ہے، یعنی 20/2/2020 کی، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر بابا کے سامنے فریاد رکھی اور یہ بات بولی کہ بابا مجھے 1 مہینے سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں نے بہت دوائیاں کھا لی لیکن مجھے آرام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے بیماری تک نہیں پوچھی اور فوراً ہی یہ بات بول دی کہ تمہیں جو ہے کڈنی کی پرابلم ہے، تمہیں جو ہے کڈنی کی پریشانی ہے، یہ تمہاری پریشانی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، بس اتنا بولنا تھا۔ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اگلے دن ہی یہ بات بولتا ہے کہ میرے ساتھ جو پریشانی تھی جو 1 مہینے سے ختم نہیں ہو رہی تھی، میں نے کتنی بھی دوائیاں لے لی، پیٹ میں پھر بھی درد رہتا تھا، لیکن بابا نے دعا کی، جو میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا وہ 100% ختم ہو گیا اور میں ہر ایک چیز کھا سکتا ہوں۔ تو یقیناً یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو بتا دوں، یقیناً عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے ولیوں کے اوپر۔ جب تک آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا، جب تک یقیناً آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ کے ولیوں پر یقین رکھو کہ اللہ نے یقیناً ان کو ایسی قوتیں دی ہیں، ایسی طاقتیں دی ہیں
جس سے یقیناً ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے اگر وہ دعا کر دیں تو۔ اور اللہ کے ولی یقیناً دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی نظر جیبوں کے اوپر نہیں ہوتی ہے، پیسے کے اوپر نہیں ہوتی، انہیں دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ ان کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں اور بھی بہت سی کرامتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میرے پیارے دوستوں، ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، فیس بک، واٹس ایپ، بھائی بہن سپورٹ سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کر پائیں اور وہ خوش نصیب ہو پائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ولی میں یہ تاثیر دیکھیے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیے۔